اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے ہر دور میں انبیاء و رسل بھیجے جو لوگوں کو شرک سے بچاتے، عدل و انصاف کی دعوت دیتے اور اخلاقی برائیوں سے روکتے رہے۔ انہی عظیم انبیاء میں سے ایک جلیل القدر نبی حضرت شعیب علیہ السلام ہیں، جنہیں قرآن مجید میں بار بار ذکر کیا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام کو خطیب الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ کی گفتگو نہایت فصاحت و بلاغت، حکمت اور درد دل سے بھرپور ہوتی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی، دھوکہ دہی، ظلم اور سرکشی کو اپنا شعار بنا لے اور نبی کی نصیحت کو ٹھکرا دے تو پھر اللہ کا عذاب ضرور آتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا نسب اور مقام۔ مورخین کے مطابق حضرت شعیب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ بعض روایات کے مطابق آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت مدین کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ اسی نسبت سے آپ کی قوم کو قوم مدین کہا جاتا ہے۔ آپ نہایت نرم دل، بردبار اور خوش اخلاق نبی تھے۔ آپ کی آواز میں درد، باتوں میں اثر اور انداز میں خلوص تھا۔ اسی وجہ سے لوگ آپ کی بات کو سمجھتے بھی تھے، مگر ضد، غرور اور دنیا کی محبت نے انہیں اندھا کر رکھا تھا۔ قوم مدین کا تعارف۔ قوم مدین ایک خوشحال تجارتی قوم تھی۔ یہ لوگ عرب کے شمال مغربی علاقے میں آباد تھے۔ ان کا پیشہ تجارت تھا اور دور دور سے قافلے ان کے علاقوں سے گزرتے تھے۔ لیکن اس خوشحالی کے ساتھ ساتھ ان میں کئی سنگین برائیاں پیدا ہو چکی تھیں، جن میں سب سے بڑی برائی ناپ تول میں کمی، وزن میں ڈنڈی مارنا، دھوکہ دہی، جھوٹ، راستوں میں ڈاکہ زنی، لوگوں کو حق سے روکنا، شرک اور بت پرستی۔ یہ لوگ بظاہر بڑے چالاک تاجر تھے، مگر اخلاقی اعتبار سے بدترین حالت میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم مدین کی ہدایت کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ آپ نے سب سے پہلے انہیں توحید کی دعوت دی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس سے زیادہ، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، ناپ تول پورا کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ آپ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، دھوکہ دے کر مال بڑھانا دراصل تباہی کا راستہ ہے۔ قوم کا ردعمل۔ قوم مدین کے سرداروں کو حضرت شعیب علیہ السلام کی باتیں سخت ناگوار گزرتی تھیں۔ انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا اور کہا، اس سے زیادہ، اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے معبود چھوڑ دیں اور اپنے مال میں اپنی مرضی سے بھی تصرف نہ کریں؟ یہ لوگ دین کو تنگ نظری سمجھتے تھے اور دنیاوی فائدے کو سب کچھ مانتے تھے۔ انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو دھمکی دی، اس سے زیادہ، اے شعیب، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں اور تمہارے ماننے والوں کو شہر سے نکال دیں گے، یا تمہیں ہمارے دین میں واپس آنا ہوگا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا صبر و استقامت۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے نہایت صبر و تحمل سے جواب دیا۔ آپ نے فرمایا، اس سے زیادہ، کیا ہم تمہارے دین میں زبردستی واپس آئیں، جبکہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے؟ ہم تو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ آپ نے اپنی قوم کو بار بار سمجھایا کہ ظلم اور دھوکہ دہی کا انجام بہت برا ہوتا ہے، اور اللہ کی گرفت بہت سخت ہے۔ اہل ایمان کی آزمائش۔ حضرت شعیب علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی تعداد کم تھی۔ یہ لوگ غریب، کمزور اور بے بس تھے۔ قوم کے سردار انہیں ستاتے، مذاق اڑاتے اور تجارت میں نقصان پہنچاتے۔ لیکن یہ مومن صبر کرتے رہے، کیونکہ انہیں اللہ کے وعدے پر یقین تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو آخری بار خبردار کیا، اس سے زیادہ، اے میری قوم، ناپ تول میں کمی نہ کرو، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ،
اور اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ لیکن قوم نے الٹا حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا، اس سے زیادہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان سے عذاب لے آؤ۔ یہ دراصل اللہ کے عذاب کو دعوت دینا تھا۔ اللہ کا عذاب۔ جب قوم مدین نے حد سے تجاوز کر لیا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ قرآن کے مطابق ان پر مختلف انداز میں عذاب آیا۔ 1 شدید چیخ، 2 زلزلہ، 3 بادل کا عذاب۔ ایک دن شدید گرمی تھی، لوگ سایہ تلاش کر رہے تھے۔ اچانک ایک سیاہ بادل نمودار ہوا، لوگ خوش ہو کر اس کے نیچے جمع ہو گئے، مگر وہ بادل رحمت نہیں بلکہ عذاب تھا۔ اچانک زوردار چیخ ہوئی، زمین لرز اٹھی اور آگ برسنے لگی، پوری قوم لمحوں میں ہلاک ہو گئی۔ جب عذاب ختم ہوا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کی لاشوں کو دیکھا اور فرمایا، اس سے زیادہ اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا مگر تم نے نہ مانا۔ یہ الفاظ ایک نبی کے دل کا درد تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں کئی اہم سبق ملتے ہیں۔ 1 ناپ تول میں کمی بہت بڑا گناہ ہے۔ 2 تجارت میں دیانت داری ایمان کا حصہ ہے۔ 3 نبی کی نافرمانی کا انجام تباہی ہے۔ 4 اللہ کا عذاب اچانک آتا ہے۔ 5 صبر اور استقامت کامیابی کی کنجی ہے۔ 6 دنیا کی محبت اندھا کر دیتی ہے۔ 7 حق بات کہنے والا اکیلا بھی ہو تو حق پر ہوتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ آج کے دور کے لیے بھی ایک کھلا پیغام ہے۔ آج بھی دھوکہ، ملاوٹ، ناپ تول میں کمی اور ناجائز منافع عام ہو چکا ہے۔ اگر ہم نے اصلاح نہ کی تو اللہ کی گرفت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت شعیب علیہ السلام کے اس واقعے سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دیانت داری، سچائی اور عدل کا راستہ اختیار کرنے والا بنائے۔